الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. باب ما جاء فی الرقا والتمائم. یہ باب ہے دم کے بارے میں بھی، دموں کے بارے میں بھی، اور اسی طرح تمائم یعنی لٹکائے جانے والی چیزیں، وہ تعویذ ہو یا کوئی اسی طرح کی چیز ہو، لٹکائی جاتی ہو، باندھی جاتی ہو، ان سب کے بارے میں تو کیا ان کا حکم ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تفصیل ہے. ہر دم بھی جائز نہیں ہے اور ہر دم حرام بھی نہیں ہے. اسی طرح وہ لٹکانے والی چیزیں بعض اوقات جائز بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اگر ان کے ساتھ شرکی عقائد جڑے ہوئے ہوں تو شرک، اور بعض اوقات شرک اکبر بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں کیونکہ تفصیل تھی، کچھ اور احتمالات تھے، اس وجہ سے باقاعدہ حکم نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ نیچے دلائل کے ذریعے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ورنہ اگر دلائل بالکل واضح ہوں اور اس میں کوئی احتمال نہ ہو تو پھر اس صورت میں مؤلف رحمہ اللہ وضاحت سے ذکر کرتے ہیں. تو خیر، گویا کہ مؤلف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دموں کا، دم کرنے کا، اور اسی طرح یہ چیزیں لٹکانے کا، وہ موتی ہوں، وہ جو ہے تعویذ ہوں یا چمڑے کی کوئی چیز ہو، اس طرح کی ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ شرکی عقائد جڑے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے نفع نقصان کا مالک ہیں یا پھر میرے لیے نفع کا باعث ہیں، نقصان کا کو دور کرنے والی ہیں، کسی یعنی نظر لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنے والی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو کہ یہ اسباب باقاعدہ نہیں ہیں. اس کی بحث تقریباً ہم نے پچھلے باب میں پڑھ لی تھی کہ اسباب کون سے صحیح ہیں اور کون سے اسباب شرعی ہیں اور کون سے ظاہری تجربے سے ثابت ہوتے ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسباب ہیں ان کو سبب بنانا بھی اپنی جگہ شرک ہوگا، عمل کے لحاظ سے شرک اصغر، اور پھر عمل کرنے والا جو ہے اس کے لحاظ سے وہ شرک اکبر بھی بن سکتی ہے. تو خیر، تو یہ دم کرنے کے متعلق بھی ذکر کیا، یعنی دم کرنا بھی تین قسم کی ہو سکتے ہیں. یعنی بعض دم ایسے ہیں جو جائز ہیں، اور بعض دم ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں، اور بعض ایسے دم ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا. اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ شرک کا نہیں کہا، کیونکہ اس میں جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں، اور شرکیہ صورتیں بھی ہیں. تو تفصیل ہونے کی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں باقاعدہ شرک نہیں کہا. پچھلے باب میں کیونکہ دھاگا، کڑا وغیرہ جب اس نیت سے پہنا جائے کہ ساتھ میں بندے کی یہ چیز جڑ جائے کہ جی اس کے ذریعے میری کوئی تکلیف دور ہو جائے گی اور میری نظر ختم ہو جائے گی، یا پھر نظر جو لگی ہوئی ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں، توہمات جو جڑے ہوئے ہیں، اس سبب کو اختیار کرنا ہی بعینی ہی شرک تھا، اور اس کے لیے واضح نصوص آ گئی تھی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور اسی طرح جو آیت اس میں ذکر کی گئی تھی پچھلے باب میں. تو مطلقاً شرک تھا، صرف اس سبب کو ہی اختیار کرنا. یہاں رقیہ اور دم یہ فی نفس ہی شرک نہیں ہے، یہ بعض اوقات جو ہے جائز ہوں گے، بعض اوقات ناجائز بھی ہوں گے، اور بعض اوقات اس میں تفصیل ہو سکتی ہے. تو ایک تو تمائم کے متعلق تفصیل دیکھ لیتے ہیں. تمائم جو ہے، جو بھی چیز بندہ پہنے ہوئے ہے، وہ گلے میں پہنی ہوئی ہو، بازو پہ پہنی ہوئی ہو، پاؤں میں پہنی ہوئی ہو، اس میں موتی لگے ہوئے ہوں یا چمڑا لگا ہوا ہو یا کچھ ہڈیاں لگی ہوں، وغیرہ وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہو کہ میری اس وجہ سے کوئی پریشانی دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی، میری نظر اگر لگی ہوئی ہے مجھے تو دور ہو جائے گی، یا آنے سے پہلے دور ہو جائے گی، یا آئی ہے تو اس کے بعد پہن کے تو اس سے دور ہو جائے گی. اس طرح کی جو توہمات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ جو ہے تمیمہ میں شمار ہوتے ہیں. تمائم اس کی جمع ہے. تو اس تمیمہ کا حکم جو ہے وہ وہی ہے پچھلے باب میں جو ذکر ہوا ہے، یعنی دھاگا پہن لے بندہ، یا پھر کڑا پہنا ہوا ہے، یا اس طرح کی چیزیں، اور اس میں تمیمہ بھی شامل ہے. یہ تعویذ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور اسی طرح اور چیزیں بھی شامل ہیں جو ان مقاصد کے لیے پہنی جاتی ہیں. تو اس کا وہی حکم ہے جو پچھلے باب میں بھی ذکر کیا گیا. اس میں سے بعض شرک اکبر ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے مطلب تعویذ وغیرہ یا پھر تمائم جس میں کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر اکثر یہ چیز ہوئی ہے کہ
اس میں شیاطین اور اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے اور اس کو لکھا گیا ہوتا ہے اور اس کو پھر لٹکایا جاتا ہے، اور عاملین اور یہ اکثر جو ہے ان میں جادوگر اور مشرکین ہوتے ہیں، جو لوگ بھولے بھالے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس میں جو شرکیہ تعویذ ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو شرک اکبر ہے، جو شرک اکبر ہے کہ شیطان سے مدد مانگی گئی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، یا علی مدد لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ مدد لکھا ہوا ہے، یا پھر یا غوث لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی، یہ خود بھی اپنی جگہ شرک ہے، اور اس کو لٹکانا بھی یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ غیر اللہ سے اس چیز میں مدد مانگنا جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ اس صورت میں اگر تمیمہ اختیار کیا جائے گا اور لٹکایا جائے گا تو وہ شرک کی قسم ہے، ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری ایسی قسم ہے جو کہ حرام ہے، مثال کے طور پر تعویذ میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا معنی استعمال نہیں کیا، جس کا معنی نہیں سمجھا جاتا، تو اکثر یہ بھی جو ہے جادو کی قسم میں ہوتی ہے، اور یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اور جادو شرک اکبر ہے، بلکہ کفر اکبر ہوتا ہے۔ جادو اگر ہے وہ واقعی تو شرک اکبر ہے، لیکن وہ ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی نہیں پتہ، تو یہ جو ہے یہ بھی ایسی چیز ہے جو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اگر اس کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ واقعی جادو کے کلمات ہیں تو وہ تو کفر اکبر ہوگا، اور اگر وہ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی نہیں سمجھ آ رہا تو پھر بھی یہ شرک اصغر ہوگا اپنی جگہ، کیونکہ یہ سبب ایسا نہیں ہے جس کو اختیار کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ شرعی سبب ہے، نہ ظاہری تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے ذریعے کوئی مسائل بندے کے حل ہوتے ہیں۔ البتہ وہ تعویذات جن کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث یا دعا وغیرہ لکھی گئی ہو، تو اس کے بارے میں بہترین، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت میں کوئی چیز وارد نہیں ہوئی کہ قرآن کو لکھ کے یا حدیث کو یا دعا کو لکھ کے اس کو لٹکایا جائے، اور پھر یہ کہ یہ کسی مطلب ایسے لوگوں سے مشابہت بھی ہے جو شرکیہ تعویذات وغیرہ پہنتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے، قرآنی تعویذ سے بھی بچنا بہتر ہے۔ اور نہ ہی نبی علیہ السلام سے اور نہ ہی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، تابعین میں کہیں ایک عد تابعی سے ثابت ہے، اور مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں ان میں شامل، لیکن اس وجہ سے علماء نے پھر اختلاف بھی کیا۔ اس کو باقاعدہ شرک تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا احترام ممکن نہیں ہو سکتا، اور پھر مطلب واش روم جانا ہے، اس طرح کی حاجات بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح اپنے اہل کے ساتھ ہونا ہے، تو اس میں احترام اس کا واقعی نہیں رہتا، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو یہ تین قسم کے تمیمے یا تعویذ کہہ لیں، تعویذ باقاعدہ تو نہیں، تعویذ تو ایک خاص چیز ہو جائے گی، اس میں ساری وہ چیزیں شامل ہیں جس میں کچھ باندھ کے لٹکایا جائے، لکھ کے لٹکایا جائے، اور یا موتی ہوں یا کوئی ایسی چیز ہوں جن کے ساتھ ویسے بندے کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو بعض چیزیں اچھا یہ اگر لکھا ہوا ہے کچھ اور وہ شیطان وغیرہ سے مدد لی گئی ہے تو وہ تو بے عینی ہی شرک اکبر ہو گیا نا۔ اور پھر ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا کہ اگر جو چیز لٹکائی ہوئی ہے وہ بے شک لکھ کے نہیں لٹکائی، لیکن بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود ہی میری تکلیف کو دور کر سکتی ہے اللہ کی تاثیر کے بغیر، تو یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو صرف سبب بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے شفا دیں گے، تو اب اس صورت میں بھی شرک اصغر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بنایا نا، نہ شرعی سبب ہے اور نہ ہی تجربے سے، ظاہری تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی چیز اس طرح کی لٹکائی جائے تو اس سے جو ہے بندے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک آدھ بندے کو اگر یا اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کمزور عقیدے والے لوگوں کے متعلق، خیر اس متعلق ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ کمزور عقائد والے لوگ ضرور وہ اگر ان کو اثر محسوس ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی اس کا اثر ہے اور یہ سبب لیے جا سکتے، نہیں، یہ شریعت میں قاعدہ نہیں ہے۔ شریعت میں قاعدہ یہ کہ ظاہری اس کا کوئی حکم، جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دوائی دیتا ہے اور ظاہری طور پر ہم کھاتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے، اور یہ تجربہ ثابت ہے سب کے ہاں۔ اب کوئی بندہ تعویذ پہنتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کہے کہ مجھے شفا ملتی ہے، تو یہ شریعت میں نہ سبب بنایا گیا اور نہ ہی ظاہری تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ خاص لوگوں نے اپنا ایک خاص وتیرہ بنا لی، اور پھر بندے کی کیونکہ انفعالی اور ایک توکل جب بن جاتا ہے تو ویسے بھی بعض لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحاناً بھی شفا دے دیتے، تو اس لیے
اس سبب کو بھی عینی اختیار کرنا بھی شرک اصغر ہے، لیکن عمل جو کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے وہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو قرآنی حدیث یا دعائیں لٹکائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ استعمال کیا جائے، اور اس کا احترام ممکن نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ حرام کی طرف لے جانے والی بھی چیز ہے، اور شرکیہ تعویذوں وغیرہ سے مشابہت بھی ہے، اور بچنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اور نہ ہی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اچھا، جہاں تک تھی بات دم وغیرہ کی، تو دم جو ہیں اس کے متعلق بھی تفصیل ہے۔ اگر تو دم یہ قرآن و سنت یا ایسے الفاظ ہوں جو کہ اچھے الفاظ ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو استعمال کرنا جائز ہے، مستحب ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ پر اپنے دم پیش کرو، تو اور پھر فرمایا تھا کہ جو شرکیہ دم نہیں ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو دم بتائے گئے ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ پورا قرآن ہی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، اور اسی طرح خود شفا بھی کہا۔ تو قرآن، سنت اور اسی طرح اچھے الفاظ جو کہ شرک نہ ہو اور ظاہری ان کا معنی سمجھ آتا ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے، اور اس میں نفع بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن اور قرآن میں موجود جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے شفا ممکن ہے، اور اس میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا، تو یہ شرعی سبب ہوا۔ اور اسی طرح ایسے الفاظ جو شرکیہ نہیں ہیں ان کا بھی اپنی جگہ اثر ہے، کیونکہ الفاظ کا اپنی جگہ اثر ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ جب تک شرکیہ الفاظ نہیں ہیں ان کو اگر پڑھے جائیں دم کے طور پر، پھونکے جائیں، تو وہ جائز ہیں، جب تک کہ شرکیہ نہ ہوں، اور غیر معنی والے یعنی ایسے الفاظ جن کا معنی ہی نہ پتہ ہو ان کو پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر یہ جائز ہوگا۔ البتہ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھ لیں کہ جائز اس صورت میں یہ جائز ہیں اس کے لیے جو دم کروا رہا ہے اور جو دم کر رہا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن یہ ہم نے باقاعدہ اس پر باب پڑھا ہے کہ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، اس میں ہم نے وہ تفصیلی حدیث پڑھی تھی، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو دم نہیں کرواتے، تو دم کروانے کا خود کہنا یہ کمال ایمان کے، کمال توکل کے منافی ہے، اس لیے کسی کو دم کرنے کا کہنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے خود تو کوئی حرج نہیں، کروا سکتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا انہوں نے خود ان کو دم کیا تھا، تو خود کہنا دم کے لیے یہ کمال ایمان کے منافی، لیکن ناجائز اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو آیات، دعائیں اور اسی طرح سنت سے ثابت جو دم ہیں وہ تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہیں۔ البتہ اس میں ایک اور شرط بھی رکھی گئی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ شفا دیتی ہیں، لیکن یہ سبب ہیں، یہ خود شفا نہیں دینے والی آیات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے، اور اس سبب نے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاثیر ڈالنی ہے، اور یہ خود بھی مؤثر ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے یہ مؤثر بنے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں دینا چاہے تو نہیں بھی ہوگا، اگر چاہے تو ہو بھی سکتا ہے، اور اس میں مطلب یہ چیز ہے، ضروری نہیں کہ اسی وقت پڑھا ہے تو اسی وقت ٹھیک بھی ہو جائے، یہ بندے کے توکل کے اوپر ہے۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ جو جائز رقیہ ہے، جائز دم ہے، اس میں تین چیزیں، ایک تو واضح الفاظ کے ساتھ ہوں، اور ایک تو شریعت کے مخالف کوئی لفظ نہ ہو، اور خاص کر شرکیہ نہ ہو، اور خود اس چیز کے اوپر اعتماد بندے کا نہ ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ یہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، اور واقعی شرعی سبب ہے،
اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوگا اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ ہوگا, اگر اللہ نہ چاہا تو فائدہ نہیں بھی ہوگا. تو ان شروط کے ساتھ یہ رقیہ جائز ہے. البتہ اس میں ہی وہ ساری چیزیں آ گئیں کہ اگر شرکیہ دم ہے تو جائز ہی نہیں ہے, اور اگر ایسے الفاظ کے ساتھ دم کیا جا رہا ہے جس کا معنی نہیں پتہ, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو عوام کو پتہ ہو, یعنی عوام تو اکثر عربی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو الفاظ جو وہ کہہ رہے ہیں عربی میں ہو خاص کر تو, اور خاص کر اس میں شرکی الفاظ نہیں ہیں تو جائز ہے. اور قرآن اور حدیث کی سکھائی گئی دعائیں خاص کر جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. خیر, اس باب کی پچھلے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پچھلے باب میں کڑا اور دھاگا وغیرہ اس نیت سے پہننے کو شرک کہا گیا کہ اگر اس سے یہ نیت رکھی جائے کہ اس کے ذریعے میری کوئی تکلیف دور ہوگی, آنے سے پہلے یا آنے کے بعد, تکلیف آنے کے بعد یا آنے سے پہلے یہ باندھا جائے تاکہ اس کے ذریعے میری کوئی یہ تکلیف دور ہو جائے, تو یہ شرک ہے. اس میں تفصیل ہم نے پڑھ دی کہ کب شرک اکبر اور کب شرک اصغر یہ بنتا ہے. تو یہ جو باب ہے اگلا بھی باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم, اس باب میں پچھلے باب ہی کی وضاحت ہے اور مزید اس کی آگے تکمیل ہے, کیونکہ اس میں مزید اقسام اگلی ذکر کی گئی ہیں جو پچھلے باب میں نہیں اس طرح ذکر کی گئی تھی. اور یہ مؤلف رحمہ اللہ کا دقیق فہم ہے کہ باقاعدہ حکم نہیں لگایا اس لیے کہ اس میں تفصیل تھی, اور تفصیل کے تحت ہی ہر ایک قسم کے اوپر حکم لگایا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں, عمومی حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو خیر, وجہ یہ ہے کہ یہ خاص کر رقیہ اور تمیمہ ان چیزوں کو منع کیا گیا عمومی طور پر کہ جو دم کروانے والا ہے, اب کسی سے دم کروایا جائے تو اس کے ساتھ بندے کا دل جڑ جاتا ہے اور توکل اور اس طرح کے اسباب بھی جڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ دم کرے گا تو ٹھیک ہوگا. یہ اسی لیے جو دم کرنے والے ہیں ان کو یہ باقاعدہ علماء نے سکھایا ہے, یہ چیز شرط رکھی ہے باقاعدہ کے طور باقاعدہ کہ جو دم کر رہا ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے دم کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شفا آئے, تو یہ آپ خود بھی اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اسباب بنایا, آپ اختیار کر سکتے ہیں لیکن پورے توکل کے ساتھ. میرے صرف پڑھنے سے یہ جو ہے مؤثر نہیں ہوگی, ضروری بات نہیں, یہ بھی ساتھ میں بتانا چاہیے. خیر, یہ تمیمیں, تعویذ اور اس طرح کی چیزیں جب کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی نفع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں غیر اللہ سے کیونکہ تعلق ہے, تو پچھلے باب میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ صورت میں پھر یہ شرک ہوتا ہے, اور خود یہ سبب کیونکہ شرعی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ظاہری تجربہ ثابت ہے, اس لیے یہ خود سبب استعمال کرنا بھی اپنی جگہ یہ خاص کر تمیمے کا یہ شرک ہوگا. اور رقیہ کے بارے میں, دم کے بارے میں تفصیل ہم نے ذکر کر دی. تو رقیہ جو ہوتا ہے وہ پڑھی جانے والی ایسی چیزیں جن کے ذریعے حفاظت طلب کی جاتی ہے, شفا طلب کی جاتی ہے. اور تمائم جو ہیں یعنی یہ وہ تمام اسباب جو غیر شرعی ہوں اور اسی طرح نہ ہی ظاہری تجربے سے ثابت ہوئے ہوں, اگر وہ کسی نقصان یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, بے شک وہ لکڑی کے کسی بھی چیز کے, تو ایسی چیزیں وہ خود استعمال کی جائیں بچوں کے لیے, جانوروں وغیرہ کے لیے, تو اس صورت میں وہ شرک ہوتے ہیں اور اس میں پھر تفصیل ذکر ہوگی. تو یہ لکھی جانے والی چیز ہے اور لٹکائے جانے والی چیز ہے, اور اوپر جو رقیہ ہے یا رقا ہے یہ پڑھی جانے والی چیز ہے, اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اور باب کی مناسبت بھی کچھ ذکر ہو گئی, اور پچھلے باب سے بھی اس کی مناسبت. خیر, اس باب کی کتاب التوحید سے کیا تعلق ہے؟ کتاب التوحید سے اس کا یہ تعلق ہے کہ تمیمہ خاص کر یہ تو اپنی جگہ شرک ہے, جیسا کہ پچھلے باب میں آ چکا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, صحیح حدیث ہے. اور جہاں تک رقیہ کا تعلق ہے, دم کا تعلق ہے, اس میں بھی بعض شرکیہ دم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ مدد مانگی جاتی ہے, یا غیر اللہ سے اگر شیطانوں سے مدد مانگی گئی ہے تو وہ شرک ہوتے ہیں. اسی طرح
خود اس کو جو ہے مؤثر، خود اس کو سمجھا جائے کہ یہ شفا دینے والی چیز ہے، بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبب نہ مانا جائے، تو یہ بھی چیز شرک میں آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو کتاب التوحید میں ذکر کیا گیا، کیونکہ کتاب التوحید میں توحید کی تفسیر ذکر ہو رہی ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ شرک سے بندہ بچا ہوا ہے تو اس کی توحید کامل ہوگی۔ تو شرک سے بچنا جب توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے یعنی اللہ ہی، تو اس کے علاوہ یعنی اس کا مطلب غیر اللہ سے تمام قسم کی تعلقات کو چھوڑنا، یہ جو ہے توحید ہے، اور خاص کر شرک کی نفی یہ توحید ہے۔ تو اس لیے شرک کی وضاحت جو ہے یہ توحید کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہاں شرک کی وضاحت سے توحید کی وضاحت ہو رہی ہے، اس لحاظ سے اس کی کتاب التوحید سے بھی تعلق ہے۔ اب آتے ہیں باقاعدہ حدیث کی طرف، بلکہ وقت کم ہے اور پوری طرح بیان نہیں ہو سکے گی۔ چلے میں حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ کہہ لیں کہ برکت کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پھر صحیح، یہ بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بعض سفروں میں سے کسی سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فارسل رسولا، تو نبی علیہ السلام نے ایک پیغام دینے والے کو بھیجا، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھیجا اور یہ کہا، رسولاً یعنی اپنی طرف سے ایک فرستادہ بھیجا، یا ان کو ایک پیغام دے کے بھیجا، کسی مہم پہ بھیجا، اس کو رسول کہتے ہیں جس کو کوئی مہم دے کر بھیجا جائے۔ اور کہا یہ کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ، لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ جس بھی اونٹ کی گردن میں یا تانت کا ہار بنا ہوا ہے یا ویسے کوئی ہار ہے اونٹ کے گلے میں، اس کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ مشرکین کے ہاں عقیدہ تھا کہ اس کے ذریعے اس کی نظر اگر لگی ہوئی ہے یا لگ سکتی ہے تو وہ دور ہوگی۔ تو اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم جو ہے وہ کل پڑھتے ہیں، وتر کسے کہتے ہیں اور اس میں تفصیل کیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب